یہ ایک بہت ویل پلانڈ ایکٹیویٹی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5-6 لوگ موٹر سائیکلوں کے اوپر آئے ہیں اور وہ جنگل سے باہر نکلے ہیں. انہوں نے وہاں پر آٹومیٹک ویپنز یوز کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے شوٹنگ کی ہے اور اس کے بعد وہ اسی خاموشی سے واپس بھی چلے گئے. کوئی روکنے والا نہیں, کسی نے چیلنج نہیں کیا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اس ایریا کا انتخاب کیوں کیا گیا. 2:30 بجے واقعہ شروع ہوتا ہے. 3 بجے تک ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ واقعہ 5 منٹ پہ پہلا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ جی اس میں پاکستان کو وہ مورد الزام ہے. ویسے تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں نصرت مرزا ہوں. آج ہم جو اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں پھر وہی واقعہ ہے جو فاسٹ فلیگ آپریشن جو 2 ہو رہا ہے پلوامہ کے بعد میں. یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے جو کہ سری نگر سے 96 کلومیٹر دور ہے اور پاکستان سرحد سے کوئی 400 کلومیٹر دور ہے. اور اگر پہاڑی راستے سے آئیں تو کوئی 270 کے قریب جو ہے وہ فاصلہ پڑتا ہے, وہ جو خچروں پہ آنا پڑتا ہے. تو اس میں ایک واقعہ جو 22 اپریل 2025 کو ہوا جس میں کوئی 28 کے قریب آدمی یہاں ہلاک ہوئے ہیں, 15 زخمی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ مسلمانوں نے مارا اور ان کے نام پوچھ کر ان کو مارا گیا, ان کو ننگا بھی کیا گیا, پھر ان کو کپڑے پہنائے. تو یہ اس قسم کی جو بیہودہ باتیں ہیں وہ اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ انہوں نے جان بوجھ پہ کرایا. اس کے لیے کہ یہ بات تو ہم بعد میں پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جو نندانگ کا جو علاقہ ہے یہ مذہبی رواداری کے لیے مشہور ہے. یہاں پر ایک ایسی مسجد ہے جہاں مندر بھی ہے, گردوارہ بھی ہے, مسجد کے اندر مندر ہے. تو یہاں پر بڑی رواداری کا سلسلہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کشمیر صوفی کا بھی مقبرہ ہے جس کے عقیدت مند میں صوفی کے علاوہ مسلمان بھی ہیں. تو اب 15 اگست اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو سیکورٹی کا ایک نام بھی نہیں جو ہے. یہاں پر میں نے جو 1.25 گھنٹے تک اس سیکورٹی کا آدمی تک وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے. اس کی تفصیل تو ہمارے جو مہمان ہیں جو آج کے ایئر کموڈور زاہد الحسن صاحب وہ ہمارے ساتھ مہربانی کر کے تشریف لائے ہیں, وہ بتائیں گے. لیکن میں صرف ایک انومریٹ کر دیتا ہوں کہ 15 اگست 1993 کو یہاں امرناتھ یاتریوں پر حملے میں 8 لوگ مارے گئے. اس طرح ایک واقعہ 1994 میں ہوا جس میں 5 لوگ مارے گئے. ایک واقعہ 1998 میں ہوا جس میں 20 لوگ جان سے گئے تھے. 2000 کے واقعے میں 32 لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے. 2001 میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے. 2002 میں 9 افراد ہلاک ہوئے. 2006 میں 5 افراد ہلاک ہوئے. 2012 میں 7 افراد ہلاک ہوئے. 2022 میں 4 افراد ہلاک ہوئے. گزشتہ سال جو ہے 10 یاتری مارے گئے, جبکہ 19 مئی 2024 کو شوپیان اور اننتناگ میں سیاحوں پر حملہ ہوا تھا. اب اس کے باوجود وہاں پر سیکورٹی نہ ہونا یہ سوال نشان ہے. تو ہم جناب محترم ایئر کموڈور زاہد الحسن صاحب کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے پہلگام کا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اس پر آپ تبصرہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب یہ آج کے موضوع کا انتخاب کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی پچھلے 2 دن کے خصوصاً جو واقعات جس تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں اور اس میں مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انڈیا کی اور جو ان کے جو پولیٹیکل سرکلز ہیں ان کی طرف سے جس طرح کا ایک شور اور ہنگامہ مچایا جا رہا ہے, تو اس سلسلے میں یہ ایک بہت ضروری ایک پروگرام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم آج اس کے اوپر بات کر سکیں. اس کو ہم اگر بغور دیکھیں تو اس واقعے کی بہت ساری جوہتیں ہیں, بہت ساری پرتیں ہیں, بہت ساری لیئرز ہیں اس واقعے کی. سب سے پہلی بات کہ اگر ہم اس کو انڈین میڈیا کے لینس کے ساتھ دیکھیں تو وہ ایک خاص قسم کی وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں جو وہ ہر دفعہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد, چاہے وہ پلوامہ ہو, چاہے وہ بمبے ہو, چاہے وہ اڑی ہو, بہت سارے واقعات ہیں جس کے بعد وہ ایک خاص قسم کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے وہ ایک میڈیا کیمپین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. جبکہ اس کو اگر ہم بفرض محال اگر ہم ان کی بات کو سپوز کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہے بھی کہ وہاں پر کوئی باہر سے انفلٹریٹ ہو کے لوگ آئے, تو تھوڑا سا اگر ہم موجودہ سیکیورٹی سچویشن کو مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں جو کہ اللیگلی انڈین آکوپائڈ ہیلڈ کشمیر,
اس میں 70 لاکھ کشمیر کی آبادی ہے، جس میں تقریباً 90% پلس جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت 7 لاکھ ریگولر آرمی ہے اور 2 لاکھ پیراملٹری ٹروپس ہیں، اور تقریباً ایک ڈویژن تو انہوں نے ہٹا دیا نا یہاں سے۔ اس سلسلے میں اگر آپ سولجر ٹو پاپولیشن ریشو دیکھیں تو ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک ان کا ریگولر فورس کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو بہت ہیوی ملٹری ٹروپس کی پریزنس ہے، اور اس کو دنیا کا سب سے ہیویلی ملٹرائزڈ ایریا بھی کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو سب سے بڑی اوپن پریزن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کے انٹیلیجنس سسٹم کو دیکھیں جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں، تو ان کے 4 سے 5 لیئر ہیں انٹیلیجنس سسٹم کے، جس میں ان کی مختلف نوعیت کی سیٹلائٹس بھی موجود ہیں، وہ جیو سنکرس ہوں یا جیو اسٹیشنری ہوں، جو کہ مسلسل اس ایریا کو واچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈرونز کے ساتھ بھی ان کی ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی مخصوص ایریا کو مسلسل سرویلنس کے ساتھ جو ہے کر سکتے ہیں۔ پھر الیکٹرانک ڈیٹیکشن ہے، اس کے بعد پھر ہیومن انٹیلیجنس، تو وائی فائی بھی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں چلتا نا۔ ہاں، پھر ہیومن انٹیلیجنس، ہاں وہ بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس چونکہ بھی آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یہ ایریا پرون ہے کہ یہاں بہت سارے تاریخی طور پہ واقعات ہو چکے ہیں، ہر 2 سال بعد میں، 3 سال بعد میں، 4 سال بعد میں بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ پچھلے ہی واقعات کا تسلسل ہے۔ نہیں، تسلسل کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کیس کو انہوں نے جھوٹا بنایا، کیونکہ مودی صاحب جو ہیں چاروں طرف سے گر گئے ہیں، اور پاپولر ان کا جو مقبولیت کا سطح ہے وہ بہت گری ہے، اور وہ چاروں طرف سے گر گئے ہیں، جسے پرل آف اسٹنگ کہا جاتا ہے، اسٹنگ آف پلس کہا جاتا ہے۔ پہلے جو بنگلہ دیش ان کا ساتھی تھا وہ ان کا نہیں رہا، مالدیپ ان کا دوست تھا وہ نہیں رہا، سری لنکا نہیں رہا، پاکستان تو ہے ہی ہے۔ تو اب وہ چاہتے یہ تھے کہ ابھی الیکشن بھی ہو رہے ہیں بہار میں، تو بہار میں الیکشن میں کے لیے وہ ان کی خطرہ ہے کہ وہ ہار جاتے، اب وہ شاید جیت جائیں، تو اس لحاظ سے یہ پکی بات نظر آتی ہے۔ پھر آپ بتا دیں، یہ تو سیکورٹی لیول پہ بھی ہیں، ابھی تو آپ کو شاید 3-4 اور بتانے ہیں۔ جی، ایک تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا، یہ تو پھر پلان شدہ ممسودہ ہوا انڈیا کا اپنا۔ دیکھیں یہ جو حالات یہ ہم ایک جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، حالات و واقعات اور آن گراؤنڈ پریکٹیکل سچویشن جو ہے وہ یہ بہت واضح طور پر یہ بیان کر رہی ہے، اشارے دے رہی ہے کہ یہ ایک بہت ویل پلانڈ ایکٹیویٹی ہے، اور اگر فرض کریں کہ ہم اس کو ان کی نیریٹو کو مان لیں تو پھر یہ بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے، بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، بہت بڑا ان کی جو جتنا سیکیورٹی آپریٹس وہاں پر آپریٹ کر رہا ہے اس کا فیلئر ہے۔ تو اس فیلئر کو ہر دفعہ انڈین میڈیا کا کندھا استعمال کر کے پولیٹیکل گینز لیے جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کی عوام جو کہ سب سے بڑے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ سفر کر رہے ہیں، اور پیچھے بھی انہوں نے کیا، آئندہ بھی وہی سفر کریں گے، کہ انڈین جو سین میڈیا ہے، جو عقل مند اور سمجھدار وائسز ہیں ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی میں، ان کو اور ان کی عوام کو، کوئی بھی سین جو آواز ہوتی ہے پھر ان کے پیچھے گودی میڈیا پڑ جاتا ہے، تو وہ ڈر کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ آواز اس طرح سے ان کو یہ وائس دینی چاہیے کہ وہ اپنی ملٹری لیڈرشپ سے، اپنی انٹیلیجنس لیڈرشپ سے، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ایک سوال کریں کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری پہ سوال ہے۔ ہاں، تو مودی کے پہ سوال ہے اصل میں ان کی لیڈرشپ کے اوپر اور ان کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نظام کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں، کیونکہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی یا دوسری یا تیسری بڑی ہم فوجی قوت ہیں، 5ویں بڑی یا چوتھی بڑی ہم ایئر فورس کی قوت ہیں، اکانومی ہم 5ویں نمبر پہ آنے والے ہیں۔ تو یہ جو ایک طرف کے فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں وہ فورس پہ، جی، ابھی ایک طرف کے یہ کلیم، اور دوسری طرف کہ آپ دیکھیں کہ جو نیریٹو ابھی سامنے آ رہا ہے پہلگام واقعے کا، کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5-6 لوگ موٹر سائیکلوں کے اوپر آئے ہیں، اور وہ جنگل سے باہر نکلے ہیں، انہوں نے وہاں پر آٹومیٹک ویپنز یوز کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر شوٹنگ کی ہے، اور اس کے بعد وہ اسی خاموشی سے واپس بھی چلے گئے، کوئی روکنے والا نہیں، کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اور وہاں پر اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اس ایریا کا انتخاب کیوں کیا گیا، ایک تو یہ
کہ وہ ایریا وہ ایک بہت ڈسٹنٹ لوکیشن پہ ہے، وہاں پر سڑک کا ان کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی ایئر کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے. وہاں پر جو لاسٹ جو تقریباً کوئی 20-25 کلومیٹرز ہیں وہ خچروں پہ اور گھوڑوں پہ سفر طے کرتے ہیں. اور وہاں پر اس وقت بھی جب یہ واقعہ ہوا ہے 22 اپریل 2:30 بجے کے قریب، تو وہاں تقریباً 2000 ٹورسٹ موجود تھے. تو یہ اتنی ریموٹ لوکیشن پہ اور اس طرح کے ایریا کا انتخاب کر کے کس نے بتایا ان کو؟ ٹویٹ کرنے میں بڑے اسمارٹ ہیں. اچھا ہاں، اب یہ صرف واقعہ ہوا ہے 2:30 بجے انڈیا کے مطابق، ہمارے یہاں کے 3 بجے، اور ان کے 3 بجے ختم ہوا ہے. کوئی رائے نہیں، اور فوری طور پر ٹویٹ آ گیا. دیکھیں 2:30 بجے واقعہ شروع ہوتا ہے، 3 بجے تک ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے. ایک تو ریئل ٹائم وہ رپورٹ کر رہے ہیں. 3:05 پہ پہلا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ جی اس میں پاکستان کو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور اگلے 2 سے 3 گھنٹے میں 500 عدد جو مختلف اکاؤنٹس ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تمام اکاؤنٹس ہیں جی سب ایکٹیو ہو گئے، اور سب نے ایک ہی بات کرنی شروع کر دی. تو میرے خیال میں یہ اب پوری دنیا کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. ایک اور بات کریں، دیکھیں کاؤنٹر میں نے اس کو دیکھ لیں، دوسرے پہلو دیکھیں. دیکھیے پاکستان کو اگر یہ کرنا ہوتا تو جی ڈی وینس کی موجودگی میں کیوں کرتے؟ ہمیں انڈیا کا وہ گواہ بنانا تھا اسے، کہ آپ ہمارا گواہ بن جائیے کہ صاحب ہم نے یہ کام کیا. آپ کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا کو وہ سن لے گا. اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے اگر یہ تو آپ نے خود وقت چنا کہ صاحب آپ خود سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور جی ڈی وینس یہاں کر رہا ہے جو کہ ان کا وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا. تو اتنا بڑا اس میں پاکستان یہ رسک لے سکتا تھا کہ یہ کام کرے. یہ کاؤنٹر میں نے آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان تو اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، ایسے موقع پہ کیوں کرے گا وہ؟ یہ میرے خیال میں جتنی باتیں آپ فرما رہے ہیں اور جو میں نے بھی کچھ پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں، یہ ساری باتیں بہت واضح طور پر ایک طرف کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں ایکسٹرنل انوالومنٹ کی بجائے انڈیا کو انورڈ دیکھنا چاہیے، اور اپنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے یہ ایک پرانی جو گیم ہے کہ پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کے اوپر فالس فلیگ آپریشن کروائیں اور اپنے ہی لوگوں کی قیمتی جانوں کو ان کو لیں اور اس کے بعد اس کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کریں. اب دنیا بہت زیادہ اس پہ سمجھدار ہو چکی ہے. اور اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ یہ کر دوں کہ پچھلے آپ تقریباً کچھ عرصہ سے دیکھ لیں کہ ایون دنیا کے جو سب سے مضبوط ترین ویسٹرن کنٹریز ہیں جن کو ہم نیٹو ممبر کنٹریز کہتے ہیں، اس میں کینیڈا ہے، اس میں یو کے ہے، اس میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے. ان 4 کنٹریز میں سے ایک کنٹری کینیڈا میں تو ان کے 2 عدد انہوں نے بندے وہاں پر انہوں نے قتل کیے، اور اس کے اوپر باقاعدہ شواہد دیے کینیڈین پرائم منسٹر نے، اور ان کی جو ہے ان کے پاس انڈینائبل ارریفیوٹیبل ایویڈنس تھی. اسی طرح کا امریکہ کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے ایک ریکٹ ان کا پکڑا، اور جو کہ پورا ایک ٹیررزم کو کراس جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم تھا اس کو انہوں نے انفولڈ کیا، اور اس میں انہوں نے را کے بہت ہائی لیول کے آپریٹرز، ایون کچھ لوگ تو ان کے را کے جو ہیڈ ہے اس کا بھی اس کے اندر وہ نام ہے، نامزد کیا جی انہوں نے نامزد کیا کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. پھر یو کے اندر بھی اسی طریقے سے واقعات ہوئے. آسٹریلیا نے بھی اپنے سٹیزنز کو کریڈیبل وارننگ دی کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی FII جو ہے جی تو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کے اوپر ٹارگٹ کر سکتی ہے. اور پھر پاکستان میں آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے 20 لوگوں کو ٹارگٹ کیا. تو یہ سارے واقعات اس بات کی طرف ایک انڈینائبل irrefutable ایویڈنس ہے کہ انڈیا ہیز بیکم دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم ناٹ اونلی ان دی ریجن بٹ آلسو اکراس فرنٹیئرز اینڈ اکراس ڈفرنٹ کانٹیننٹس. جی اب میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آئیڈینٹیفائی کر کے مارا. ایک صاحب عادل ہیں جو وہاں پر خچر چلاتے تھے، اس کی ماں کا نام ہے زاہدہ خانم. وہ رو کے دہائی دے رہی ہے کہ میرے بیٹے کو مار دیا ہے، اور یہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ میرے بیٹے کو مار دیا، اور کسی بھی نے بھی اس کی انڈین میڈیا نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. ایک مسلمان کو آپ کہہ رہے ہیں 2 کو مارا ہے، 2 کو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا دوسرے آدمی کا نام. لیکن یہ خاتون زاہدہ خانم تو دہائی دے رہی ہے کہ میرے بیٹے نے تو ان کی حفاظت کی ہے ان لوگوں کی، اس کی وجہ سے مارا گیا وہ.
تو یہ بات بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں کو مارا گیا تو اس کو بھی مسلمانوں کو بھی مارا انہوں نے. تو یہ دوسری اور بات بھی کہ امریکہ اسلحہ استعمال ہوا, یہ بھی ایک نئی بات پیدا ہوئی ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ نہ کوئی بندہ گرفتار ہوا, ہاں نہ کوئی اسلحہ پکڑا گیا. یہ بات بتائیں نا کہ ابھی تک جتنے واقعات ہوئے ہیں اس کی کبھی کوئی کریڈیبل انکوائری نہیں ہوئی ہے, اور انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس کی رپورٹ نہیں چھپی. جی میں نے اپنے پچھلے گفتگو میں تقریباً 5-6 واقعات کا ذکر کیا کہ ان کے مختلف, اور یہ تقریباً ہر واقعہ بعد میں فالس فلیگ آپریشن ثابت ہوا. آج تک ہم نے انٹرنیشنل میڈیا میں یا انڈیا کے انٹرنل میڈیا میں یا ان کے اپنے آپریٹرس, سیکیورٹی آپریٹرس میں ہم نے یہ بات نہیں پڑھی یا دیکھی کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک ان بائسڈ انکوائری کی ہو, اور اگر اس کی جو بھی فائنڈنگز تھیں اس کی بنیاد پہ جہاں جہاں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس لیبس ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے ان کو سزائیں دی ہوں اور ان کو مثال بنایا ہو. اسی وجہ سے چونکہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں بار بار ریپیٹ ہونے کی ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ انڈیا کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ مل کے وہ اس قسم کے کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کو کنڈکٹ کر کے اپنے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے پولیٹیکل گین حاصل کریں گے اور اپنے فیلئر کو آرام سے پاکستان کے اوپر وہ ڈال سکتے ہیں. اچھا جی, آپ بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے, ان کا کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ ایک تو 5 انہوں نے ایکشن لے لیے ہیں کہ سندھ طاس کا معاہدہ معطل کر دیا, جو کہ کر نہیں سکتے ہیں, اور جنگ ہو جائے گی اس پر. انہوں نے ویزے منسوخ کر دیے ہیں 55 سے, جو ہمارے تعداد تھی وہاں پر ہمارے سفارتکاروں کی, اس کو 30 کر دیا ہے. واگا بارڈر کو بند کر دیا ہے, اور پاکستان سے اور پاکستانیوں کو جو وہاں پر گئے ہیں ویزے پہ ان کو 3 دن میں نکل جانے کا حکم دیا. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, عملی قدم کیا اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ ایک نیچرل آؤٹ کم ہے, اور میں اس کو آپٹکس کی نظر کروں گا کہ یہ ایک روٹین کے سٹیپس ہیں کہ جب بھی آپ نے اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم اس میں بہت سیریس ہیں, اور اپنی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اس کو بہت سیریسلی لیا اور ہم نے یہ واقعات جو ہیں وہ کیے ہیں. ان کے جو یہ تو ہیں نان ملٹری ڈومین کے اندر جو انہوں نے 5 ایکشن ابھی تک لیے ہیں. کچھ ملٹری ڈومین میں ایکشن لینے سے پہلے ایک آسپیکٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جس طرح آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک اشارہ بھی دیا کہ ایز نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انڈیا کو ٹاسک ہوا ٹو ایکٹ ایز کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا اینڈ انسرکل چائنا. لیکن ہم اوور دی ایئرس دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی اس سلسلے میں جو ان کی پالیسی تھی کہ وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی کہ اپیرنٹلی وہ فرینڈ شپ ہے اور بیہائنڈ جو ہیں وہ ان کی جڑیں کاٹ رہی ہیں, تو انہوں نے ایک پالیسی اناؤنس کی جس کو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کہتے تھے. اب اس نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر اینڈ ہوا کہ ان کے 7 میں سے 6 نیبرز کے ساتھ ان کے بڑے سیریس ڈسپیوٹس ہیں, ان کے لڑائی جھگڑے ہیں, ان کے ٹیریٹوریل جغرافیکل ڈسپیوٹس ہیں, ان کے اس کے ٹریڈ کے اوپر ان کے بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں, ڈپلومیٹک ڈفرینسز ہیں, بارڈر کے اوپر بہت سارے ان کے ڈفرینس آف اوپینین ہیں. آخری جو اس مرحلے کا بہت سٹرانگ پوائنٹ تھا وہ تھا بنگلہ دیش. بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہے کہ 1971 سے ان کی ایک طرح سے پلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہا تھا, اور را کی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایلیمنٹ وہاں موجود ہیں, لیکن وہ اس حد تک تھے کہ ان کی اسٹیٹ مشینری کے اندر ان کا بہت بڑا عمل دخل تھا, اور وہ سروسز کے کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹیلنگ سے لے کر تو فورن کورسز اور پولیٹیکل جو ان کا ڈسکورس ہے وہ ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے تھے. 5 اگست 2024 کو ان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا, بہت بڑا, کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی ہوا ہے. یہ چائنا نے کرایا ہے یا خود ہی پیدا ہوا؟ یہ انڈیجنس بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا ان کی. بنگالی جو ہیں ہمارے بھائی بڑے محب وطن, پہلی بات انہوں نے کی کہ قائد ہمارا بھی لیڈر ہے. جی جی بالکل, آپ یہ نہیں ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب واقعہ ہوا تو پوری بنگلہ دیش کے اندر نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی,
نہ کوئی ان کے ریلیجس لیڈرشپ تھی. سب یا تو سب جو ہیں وہ یا تو جیلوں میں تھے اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا. الیکشن ہو چکے تھے اور ہر چیز جو ہے ان کے لحاظ سے نارمل طریقے سے بیٹھ چکی تھی. لیکن ایک کوٹا سسٹم کی بنیاد کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ ٹریگر ایونٹ ہوا اور ڈھاکہ یونیورسٹی اور کچھ اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے وہ تحریک شروع کی اور جس کا اختتام جو ہے وہ 5 اگست 2024 کو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ بھی ٹاپل ہوئی اور ان کی جو شیخ حسینہ ہیں ان کو وہاں سے بہت جلدی میں فرار ہونا پڑا اور آج کی تاریخ تک وہ انڈیا میں پناہ لیے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک اور ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ ایک واحد جو ان کے بیگ میں ایک کنٹری رہ گیا تھا نیبرہڈ فرسٹ پالیسی میں, وہ بھی انہوں نے لوز کیا اور یہاں تک لوز کیا کہ اس میں ایک اور پوائنٹ دیکھیں کہ ابھی پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے 2 ہفتے پہلے جب جو چیف ایگزیکٹو ہیں بنگلہ دیش کے, جب انہوں نے چائنا وزٹ کیا تو انہوں نے وہاں پر ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ سیپریٹڈ ہیں ریسٹ آف دی انڈیا سے. اور جب یہ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ تھی تو وہاں جتنی کنیکٹیوٹی تھی ریل, روڈ, بائی ایئر اور بائی سی, یہ ساری کی ساری انڈیا بنگلہ دیش کے تھرو کرتا تھا. اب چونکہ یہ ان کی نئی گورنمنٹ آنے کی وجہ سے یہ سارے راستے بند ہو گئے تو اب وہاں پر ایک نہ صرف یہ کہ بہت ساری انڈیپینڈنس کی تحریکیں چل رہی ہیں, بہت انریسٹ ہے وہاں پر اور وہاں ترقی نہ ہونے کے برابر ہے. عجیب بات ہے, ساری اسٹیٹ ہے اور اس میں میکسیمم جو ہیں وہ نان ہندو اسٹیٹس ہیں. اچھا, اب اس کا جو کنیکشن بنتا ہے جو ریسٹ آف دی انڈیا کے ساتھ بنگال کا جو 7 سسٹر اسٹیٹس کا جو لینڈ لنک بنتا ہے ریسٹ آف دی انڈیا سے, وہ ایک سلیگوری کوریڈور ہے جو تقریباً 22 کلومیٹر وائڈ ہے اور 22 کلومیٹر جو ہے وہ ایک بالکل آرٹلری رینج کے اندر ہوتا ہے. تو ایک بہت کچے دھاگے کے ساتھ وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ ایک اور آسپیکٹ ہے کہ بہت سارے جو پنڈتس ہیں, اسٹریٹجک کمیونٹی ہے ان کی انڈیا کی, وہ ہم کہتے تھے پہلے انڈیا کو 2 یا 2.5 فرنٹ وار کا سامنا تھا, اب ان کو 3.5 فرنٹ وار کا سامنا ہے کہ وہاں پر جو بنگلہ دیش پہلے ان کا جو ان کا الائے تھا یا جو ان کی کمپلائنٹ اسٹیٹ تھی کہ وہاں اور نارتھ میں چائنا ہے اور اس کے بعد ادھر پاکستان ہے اور ان کے نارتھ میں چائنا ہے اور انٹرنل سیکورٹی کا ایشو ایسٹرن اسٹیٹس کے اندر بھی ہے اور یہ یہاں پہ کشمیر اور باقی جو ویسٹرن ایریا ہے وہاں. تو اس میں جنوبی ہندوستان تو بالکل الگ ہی ہے ان سے بھائی. اب اس کو ذرا یہ آسپیکٹ بھی ایک قابل غور ہے کہ اگر انڈین اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک طرف وہ بہت سیریسلی اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے کہ ہم ان پاپولر ہو رہے ہیں, کشمیر کے الیکشن بھی انہوں نے ہارے اور ابھی الیکشن بھی, ایک طرف تو یہ والا اسپیکٹ ہے پولیٹیکل گین. دوسرا یہ کہ ملیٹریلی انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو سے اور ڈپلومیٹکلی وہ اتنا شدید پھنسے ہوئے تھے کہ یہ بالکل بعید نہیں ہے کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور دنیا کو ایک نیا ایک سبجیکٹ دینے کے لیے اور اس کو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ودن 5 منٹس پہلا ٹویٹ ہے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا اور 1-2 گھنٹے کے اندر 9/11 کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ بھئی یہ کام وہی ہوا ہے جو ہم کرتے تھے, یہ نقل کر رہے ہوں ہمیں. اچھا, یہ ایک کانسپریسی تھیوری, ون آف دی ویری اسٹرانگ کانسپریسی تھیوریز ہے, لیکن ہم انڈیا کے معاملے میں میرا خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اندرونی خانہ تو وہ لوگ سمجھتے ہوں گے نا جنہوں نے کیا ہوگا. بالکل سمجھتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے نا جو پبلکلی تو جو کہیں لیکن اندر سے تو جو ان کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے وہ تو سمجھتی ہے نا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. ایک طرف انڈیا کا سیکیورٹی فیلئر, دوسری طرف انڈیا کا جو اسٹیٹ کے طور پہ فیلئر ہے کہ جو رول امریکہ چائنا کے اگینسٹ دینا چاہ رہا ہے, انڈیا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے. وہ کرنا بھی نہیں چاہتا. پھر انٹرنلز پھر کرنا بھی نہیں چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ رول ادا کرنے کی حامی بھر لی تو ہماری تھوڑی بہت جو شائننگ انڈیا کام نکال کے چلا جائے گا. جی, ہم تو یہ بات انڈیا کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی جنگ میں مت پھنسو, تو اس میں تم بہت امیر ہو چکے ہو, ساری دنیا کی نظریں جو گولڈن اسپیرو ہوتا ہے اس پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں. کیوں آئے تھے سارے جو آدمی سینٹرل ایشیا سے سب آئے تھے آپ کے, کیونکہ آپ خود بھی رچ تھے. تو اب آپ کی نظریں ہم تو نہیں کر سکتے, تو آپ کی نظریں امریکہ کی آپ پہ لگی ہوئی ہیں, روس کو پہلے ہی تھا, چین کو تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن UK کی لگی ہوئی ہیں. تو آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کو اپنی دولت سے ہے. آپ اگر جنگ میں پھنسو گے تو سب آپ کی دولت ختم ہو جائے گی.
بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا، لیکن میرے خیال میں ایک متھ ہے اس کے اندر. اس وقت انڈیا کی آبادی ہے 1.46 بلین، 1.46 ارب، اور دنیا کا سب سے بڑا. میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ صرف 15-20 آدمیوں میں پیسہ گھوم رہا ہے، یہ صحیح بات ہے ایک بات، لیکن اس میں ایک اور آسپیکٹ. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں موجود پیسے تو موجود ہیں نا انڈیا کے پاس. ہاں پیسے موجود ہیں، لیکن لیکن وہ اب یا 15 آدمیوں پر محدود ہوں یا 150 آدمیوں پر ہوں، لیکن ان کے پاس پیسے تو ہیں نا، وہ نکلوانا تو چاہے گا امریکہ، دوست بہت سے ملک جو ہیں. جس طرح میں نے عوام کا تو میں نہیں، یہ بات جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ تم اپنی یعنی ہمیں کہتے ہو فقیر مانگنے والے، کشکول لینے والے، بھکاری، ان کا ہر آدمی یہ جملہ استعمال کرتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اب اگر فرض کر لیجیے کہ کل پر تم پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے، کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے کہ تم معاملے کو سنبھال سکو جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو سنبھالا ان بری حالات میں. یو کین چوز فرینڈس بٹ ناٹ دی نیبرس. ہاں دیکھو، نیبرس چینج نہیں ہو سکتے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ تباہ ہوں. دیکھو جی بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں جتنا دشمن کہتے ہیں، اور مجھے تو خاص طور پہ اپنا مانتے ہیں، لیکن میں یہ کہ دیکھیں ہم جہاں تک ہمارے ملک کی دفاع کا معاملہ ہے وہاں پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ پر حکومت کر کے آئے ہیں. کیا سمجھتے ہو بات کو؟ پھر بھی کر لیں گے. یہ اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے میری بات پر. تو اب ان کے سارے میڈیا ایک دم، جب میرے 400 آدمی میرے پیچھے لگ گئے، ایک 4 دن تک لگے رہے، تو میڈیا کے چینل جو تھی 400 میڈیا کے چینل تمام اخبارات بھرے پڑے ہیں میرے خلاف. لیکن میں یہ پھر بھی کہتا ہوں کہ دیکھو ہم بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خطے کے اندر جنگ ہو اور آپ تباہ ہوں، اس لیے کہ آپ تباہ ہوں گے تو ہم پر بھی اثر پڑے گا. تو اگر آپ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہ بھی اثر پڑے گا. دونوں ایٹمی ملک ہیں. اگر آپ میڈی بننا چاہتے ہیں، میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن پہ جانا چاہتے ہو تو ہماری مرضی ہے. ویسے تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. اب یہ بات بھی ہے، آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے. اس بات کا تو اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس بہت آگے ہے، ہم سے 20 سال آگے، 30 سال آگے. تو اب میں آپ سے جو سوال ہم یہاں پھنس گئے کہ ہمیں یہ کہنا تھا کہ ملٹری ڈومین میں کیا کر سکتے ہیں. نہیں، وہ ملٹری ڈومین میں یا پبلک ڈومین میں کیا کر سکتے ہیں. یا ہمارے جو مثال کے طور کاغان ویلی ہے، یا ہمارے جو بہت سے جو اس وقت جو ہمارے پاس یہ ہم 15 لاکھ آدمی ہمارے جاتے ہیں مسکردور گلگت وغیرہ کی جی بی میں، یہاں کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں؟ کیا بتائیے. اچھا دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ خواہش اور عمل میں بہت فرق ہے. خواہش تو ان کی ہو سکتی ہے، جس طرح ان کا میڈیا بھی شور مچا رہا ہے اور بہت سے لوگ، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دن میں ابھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے سے زیادہ اس واقعے کو ہو چکے ہیں. اس وقت تک ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، حالانکہ ان کی جو میٹنگ ہے کیبنٹ فار نیشنل سیکورٹی، اس کی بھی اس کا سوائے یہ جو 5 آپٹیکل ایکشن جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اپنے فارن سیکرٹری کے ذریعے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی جو ان کا میڈیا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے. کب لیں گے یہ ہماری مرضی ہے. یہ اب یا تو وہ میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو کھلوانا چاہ رہے ہیں، یا پھر میڈیا پچھلے بہت سارے وہ کسی ایک جنرل کو بٹھا لیتے ہیں جو وہاں پر کام اس نے کیا ہو. وہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ان کی بات چیت جو ہے وہ ظاہر ہے ایک خاص مقصد کے تحت ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، اپنی آڈینس، اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اپنی آڈینس کو، انٹرنل پاپولیشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اچھا اب اس میں خواہش تو ان کی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ایک ریکوائرڈ ویئر ودال اور جو پولیٹیکل ول اور جو اکوپمنٹ اور جو ایک کیپیبلٹی چاہیے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اوور آل اگر ہم 2019 فروری کے واقعات کو سامنے رکھیں تو انڈیا کی اوور آل جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ، اس میں بھی میں کہوں گا کہ انڈین ایئر فورس کے جو ان کے لوگ ہیں، کیونکہ پوری دنیا کو تو وہ بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، لیکن حقیقت حال کا ان کو پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہوا کہتے ہیں، کھل کے کہتے ہیں. جی، ان کے چیف نے کہا جیسے آپ نے ہمارے پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ میں، تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی میں اور ہماری خواہش میں چھوڑ دیں وہ کیا عمل اقدام اٹھا سکتے ہیں. اب ایک پرابیبلٹی یہ ہے کہ وہ جس طرح اڑی کا انہوں نے ایک واقعہ کیا تھا کہ اس طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کا فالس کلیم کریں اور جو لانگ رینج ہیوی آرٹلری ہے اس کو استعمال کریں. اس کو اگر نیکسٹ لیول پہ تھوڑا سا مزید ایسکیلیٹ کرنا ہے تو وہ اس کو جو شارٹ رینج راکٹس ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں سزا ملے گی ان کو بہت. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں زیادہ پرابیبلٹی ایل ایس سی اور ایل او سی کے مین جو انٹرنیشنل بارڈر ہے ہائیبرڈ وار پہ جائیں گے.
اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ دوسری ہو گئی. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ جس طرح پہلے انہوں نے ایک اسٹرائک پلان کی تھی اس طرح کا کوئی ایک اسٹرائک کریں, لیکن ان تمام چیزوں کی ایک ملٹری ڈومین میں جب وہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا جو رسپانس ہے, ہم نے آلریڈی اپنی پالیسی ڈیفائن کر دی تھی 2019 میں, ہم کوئڈ پرو کو پلس پہ جائیں گے. واٹ ایور دے ڈو اٹ ول بی ان دی سیم ڈومین بٹ ود دی پلس فیکٹر. اور وہ پلس فیکٹر جو ہے ایٹ پریزنٹ وہ کسی بھی آسپیکٹ سے افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے پہلے تو ہم نے ابھی چھوڑ دیا تھا, ابھی ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اب کیسے کوئی آدمی گرا تو ہم اس کی بوٹیاں کر دیں گے. دیکھیں ہم فوج کو نہیں دیں گے. اب وہ یہ غلط بات ہے, ہمارا طریقہ نہیں ہے, ہم فوجیوں کی عزت کرتے ہیں چاہے ان کے ہوں یا ہمارے ہوں. جی دیکھیں ابھی ان کا جو ملٹری ڈومین میں میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک کھلے عام اور اناؤنس کر کے اور ایک انٹرنیشنل بارڈر کے یا ورکنگ باؤنڈری یا LOC کے اکراس ایک ریگولر ملٹری ایکشن سے تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اجتناب کریں گے, کیونکہ انہوں نے اس کو کر کے دیکھ لیا. اور جو موجودہ کیپیبلٹیز ہیں وہ رافیل ان کا بیسٹ شاٹ ہے, اور رافیل جو ہے وہ ابھی فرض کریں کہ ہم نے پہلے شاٹ میں جائے گا. جی میں نے اس پہ لکھا بھی ہے مختلف نیوز پیپرز کے اندر, اور اس میں ہمارے پاس اس وقت J-10C ہے, ہمارے پاس اس وقت بلاک جو 3 JF-17 ہے. ان دو کے اوپر جو ہمارے ایئر ٹو ایئر ویپن لگے ہوئے ہیں, میں ابھی امریکن ویپن سسٹم کی بات نہیں کر رہا, اپنے اور چائنیز ویپن سسٹم اپنے بنائے ہوئے, اس کی جو رینج ہے, جو کل زون ہے اور جو ایفیکٹو رینج ہے وہ میٹیور جو کہ رافیل ہے اس سے بہت زیادہ ہے, اور نمبرز بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں, کہ رینج بھی زیادہ ہے, نمبر بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب اوور آل کیپیبلٹی ہماری اس طرح کی ہے کہ ہوا نکل جائے گا کہ ایک رافیل بھی گر گیا. ہم رافیل ایک تو گر گیا, دوسری بات یہ کہ ہمیں شاید ان کو شوٹ کرنے کے لیے پچھلی دفعہ کی طرح بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم اپنے ایریا میں رہ کے ہی ان کے تو پھر جنگ ہو جائے گی نا. جی نہیں, اگر وہ یہ اس طرح کا آپ نے بڑی دانائی کا کام کیا تھا کہ آپ نے جب اس کو لے آئے, ان کو جیم کیا اور پھر یہاں گرا دیا. دیکھیں اگر وہ وائلیشن کرتے ہیں, اگر اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر تو ایکٹ آف وار ہو گیا. اب ایکٹ آف وار میں پچھلی دفعہ تو ہمارے پاس اپرچونٹی تھی کہ مزید بھی ہم جہاز گرا سکتے تھے, ہم نے نہیں گرائے, لیکن اس دفعہ شاید ایسا نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. آپ پھر یہ بتائیے کہ جو میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سول ایریا میں, کیونکہ یہ تو سول کا واقعہ ہوا نا, جی تو وہ خود نے کیا لیکن الزام ہم پہ دھر رہے ہیں, تو جواباً یہ کہیں گے صاحب ہم نے بھی سول پہ کر دیا. اچھا اب اس میں ایک جو میرے خیال میں واحد آپشن رہ جاتی ہے انڈیا کے پاس, وہ ہے ہائیبرڈ ڈومین کے اندر 5th جنریشن وارفیئر کی جو مختلف جوتے ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں, ان کو استعمال کیا جائے. اس کے اندر وہ انفارمیشن ڈومین میں بھی جا سکتے ہیں, پروپیگنڈا وار بھی کر سکتے ہیں, ڈپلومیٹک ڈومین میں بالکل کر رہے ہیں, ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی کر رہے ہیں, اور میڈیا ہائپ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں کوئی ٹیررزم کے ایکٹ بھی کروا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اسی طرح کے ہمیں تیار رہنا چاہیے. جی ہمیں ذہنی طور پہ ایک بات اور بھی ہے کہ ہم نے یادوں کی طرح سے ایک اور بلوچ ہم نے افغانستان اور ایران کے ساتھ پکڑ لیا ہے. ایک ان کا انڈیا کا ایک سنگھ صاحب ہیں جو پکڑ لیے گئے ہیں, وہ نمبر دوسرا بھی جاسوس پکڑا ہم نے, وہ ابھی تک ہم نے اناؤنس کیا ہے, اس کو لوگ کی میں رکھا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک ان کو بہت زیادہ ڈر لگا ہے, جو پیسے دیتا تھا ان سب کو, اور بلوچ بنا ہوا تھا, جی جھوٹا بلوچ بنا ہوا تھا. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب محترم میرے کموڈر زاہد الحسن صاحب, آپ رجسٹرار ہیں ہمارے صوفہ یونیورسٹی کے. آپ کے پاس جو اعزازات ہیں, جو آپ کے کریڈٹس ہیں, میں آپ ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت کہ آپ تشریف لایا اور اس موضوع پر گفتگو کی. حاضرین کرام اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.